الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، وقت تھوڑا ہے، ایک دو باتیں اور بھی عرض کرنی ہیں، لیکن آیا مبارکہ کے مطابق ایک بات ذرا تفہیم والی ہے، وہ سمجھ لیجئے کہ قتل خطا کے متعلق تو ہم سن چکے ہیں۔ قتل عمد کے متعلق ایک چھوٹا سا جملہ آپ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ قتل عمد ہوا، جان بوجھ کر قتل کیا، آپ دنیا میں سزا سے سرخ رو بھی ہو گئے۔ دنیا میں آپ نے معافی تلافی والا کام بھی اپنے توس داندلی سے، اپنے خاندان برادری سے، اپنی پارٹی کے ذریعے سے، اپنی حکومت کے ذریعے سے، اپنے عہدے کے ذریعے سے، کسی بھی طرح سے آپ نے اس سے اپنی جان چھڑا لی۔ اللہ کے ہاں اس کی معافی نہیں، قتل عمد کی معافی اللہ کے ہاں نہیں۔ فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جس شخص نے بھی کسی مومن کو قتل کیا جان بوجھ کر، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ، اس کا سزا دوزخ۔ پھر یہ جو ہمارے ہاں معروف ہے نا کہ مومن ہے تو وہ کچھ وقت کے لیے دوزخ میں جائے گا، پھر نکال لیا جائے گا، اس کے کلمے کا کچھ نہ کچھ اثر اسے مل جائے گا، کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش آ جائے گی، جب تک کوئی آخری مومن بھی جہنم سے نہیں نکلے گا اس وقت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری سجدے سے نہیں اٹھائیں گے، یا جو مرضی آپ بیان کرتے ہیں سنتے ہیں۔ یہ بات سمجھ لیجئے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ، اس کی جزا دوزخ ہے۔ پھر اتنا نہیں فرمایا کہ خالداً فیہا، یہ ابدی دوزخ ہے، اس کے لیے ہمیشہ اس میں رہے گا، اس کی واپسی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ فرمایا اتنا ہی نہیں ہے، آپ جانتے ہیں ہمارے یہاں ایک بات معروف ہے، کہتے ہیں کہ اونٹ کسی پر غصہ ہو جائے نا تو کبھی 10 سال بعد بھی بندہ اس کے سامنے آئے تو اس کو چھوڑتا نہیں۔ یہ غصہ شے ایسی ہے، بندہ بندے کے ساتھ غصہ کر جائے نا تو وہ عام حالت میں ہر چیز برداشت ہوتی ہے، لیکن غصہ ہو جائے نا کسی کے اوپر تو وہ جب اس کا ہاتھ پڑے وہ چھوڑتا نہیں۔ تو یہاں اگلا جملہ یہ ہے، فرمایا ایک تو یہ ہے کہ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، اس کی ابدی دوزخ جزا ہے۔ فرمایا وَغَضَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، غاضب اللہ علیہ، اس کے اوپر اللہ کا غصہ رہے گا۔ اللہ کا غصہ ہو، غضب ہو اللہ کا، تو کیا خیال ہے کوئی چھوٹنے والی، کوئی چھوڑانے والی ہستی، پکڑے خدا چھٹائے محمد، جی پکڑے خدا چھٹائے محمد، محمد سے پکڑے کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں غاضب اللہ علیہ، اس پر اللہ کا غصہ ہے۔ پھر غصہ ہی صرف نہیں، وَلَعَنَهُ، وہ اللہ کی طرف سے لعنتی قرار دیا گیا ہے۔ جسے اللہ لعنتی قرار دے، جس پر اللہ غصہ ہو، جس کو اللہ سزان مستقل جہنم کہے، اس کے چھوڑنے چھڑانے کا کون سا ذریعہ آپ کو ملے گا؟
اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قتل خطا ہے تو وہاں سخت قسم کی سزا ہے دنیا کے اندر، اللہ معاف کر دے گا اگر یہ یقین ہے کہ یہ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، اللہ کی علم میں ہے۔ اگر یہ سلسلہ قتل عمد میں ہے، جان بوجھ کر کیا ہے، دنیا میں تم سزا سے بچے ہو یا تمہیں ملی ہے، آخرت کی سزا سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ باتیں، یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ کی طرف سے مقررہ حدود ہیں، اگر انسان سمجھے تو اللہ رب کریم سمجھ کی توفیق دے، شے بڑی ہے۔ ایک دو باتیں جو میں نے عرض کرنے کا کہا تھا، دیکھیے کہ یہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ذوالحجہ شروع ہے۔ ذوالحجہ کے متعلق بہت ساری باتیں جو آپ جانتے ہی ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ یہ خیال کرتے ہوئے جو احرام باندھ چکے ہیں، آج یہ خیال کرنا کہ بھئی جو وہاں پر چیزیں ہیں ان میں سے کچھ نہ کچھ، جیسے ناخن کاٹنا، بال کٹوانا، کاٹنا، اور یہ ذرا کوشش کر کے ان سے بچنا، یہ سنت ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی قربانی سنت ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ ایک اظہار یکجہتی ہے، ٹھیک ہو گیا، بالکل صحیح ہے، لیکن اپنے اوپر قرض رکھ کر قربانی مت کریے۔ قربانی کا مقصد اللہ کے ہاں یہ خون اور گوشت دونوں چیزیں نہیں پہنچنی۔ خون آپ بہائیں گے ادھر ہی بہہ جائے گا، گوشت آپ کھا جائیں گے، ہڈیاں بھی باہر پھینک دیں گے۔ اللہ کے ہاں پہنچنے کی چیز ہے ایک ہی، صرف وہ تقویٰ ہے۔ یاد رکھیے کہ جس رب کائنات نے تمہارے بکرے، تمہارے جانور سے کان کٹا، سینگ ٹوٹا، لنگڑا، لاغر پسند نہیں کیا، اس کو قبول نہیں کرتا، آپ سب جانتے ہیں وہ کرنے والے کا اگر وہ لنگڑا ہوا، کرنے والا اگر کانا ہوا، کرنے والا اگر کان کٹا ہوا، کرنے والا اگر لاغر ہوا، بیمار ہوا، تو میرے بھائی اس کرنے والے کی اللہ کے ہاں قربانی کیسے قبول ہوگی، چاہے وہ کتنی فربا اور کتنی خوبصورت اور کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو۔ اس لیے یہ بات سمجھ لیجئے کہ جہاں جانور کو خوبصورت ترین دیکھنا ہے، وہاں اپنے کردار کو دیکھنا ہے، اپنے مال کو دیکھنا ہے، اپنے سلسلے کو دیکھنا ہے، جہاں سے آپ کی آمدن ہے اس کو دیکھنا ہے، اپنے رستوں کو دیکھیے، جہاں آپ خرچ کرتے ہیں ان کو دیکھیے کہ میں جن جگہوں پر خرچ کر رہا ہوں وہ جگہ خرچ والی ہے بھی یا نہیں۔ ہمارے معاشرے میں بے شمار افراد ایسے موجود ہیں جو واقعتاً کمزور ہیں، اور خصوصاً وہ علاقے جہاں کھانے پینے کو کچھ ہے ہی نہیں، خصوصاً اس گرمی کے موسم میں پینے کو کچھ نہیں، ان کے جانور ترس رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، ان کے ہاں بہت ضروریات ہیں۔ اگر کوئی سلسلہ ایسا ملتا ہے جہاں اللہ کی رضا کے لیے آپ خرچ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کچھ ہمت کر کے بے شک اکٹھا کریں، خود تشریف لے جائیں، جہاں تک ممکن ہے وہاں جا کر ان کی خود مدد کریں۔ آپ کا حق ہے، ضروری ہے، ممکن ہو تو یہ کرنا چاہیے، لیکن پھر یہ بات ذہن میں رکھیے کہ پہلے اپنے برابر اپنے بھائیوں کو لائیے، اپنے خاندان کو لائیے، اپنے رشتہ داروں کو لائیے، اپنے عزیز و اقربا کو لائیے، اپنے محلے داروں کو لائیے، اپنے خاندان برادری کے لوگوں کو لائیے، اپنا خیال کیجئے اور اپنے برادری کا خیال کیجئے، اپنے لوگوں کا، کہ جتنا قرب ہے اس قرب میں دیکھیے کہ کون ضرورت مند ہے، کس کے ہاں یہ قربانی نہیں وہ کر سکتا، اس کے ہاں قربانی خود پہنچا دیجئے۔ کیوں آپ کلو کلو پاپا گوشت دیتے ہیں اگر آپ دے سکنے کے قابل ہے کہ کسی کا سر اونچا کرنے کے لیے اس کے گھر بکرا پہنچا دیجئے، ممکن ہے۔ اللہ آپ کی یہ قربانی اس سے یتامہ، مساکین، غربا بے شمار ہیں۔ میرے بھائی یہاں سٹیج پر کھڑے ہو کر لوگ مدارس کی بات کرتے ہیں، میں ہاتھ باندھ کے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، خدا کے لیے اپنا عزیز قریب دیکھیے، اپنا مال خرچ کیجیے، یہ مال ادھر رہ جائے گا، آپ چلے جائیں گے، مال رہ جائے گا، آپ چلے جائیں گے، آپ کا کیا ہوا عمل آپ کے ساتھ چلا جائے گا، اور وہ عمل وہ
جو معاشرے کے لیے کیا تھا، فرمایا جس نے حج کیا اس لیے کہ معاشرے والے سمجھ لیں وہ دنیا میں حاجی کہلوا چکا، اس کے لیے کافی ہے۔ جس نے دنیا میں یہ نیکی کے کام کیے اس لیے کہ لوگ کہیں کہ یہ بڑا دیالو سیٹھ ہے، یہ بڑا خرچ کرنے والا ہے، بڑا شاہ خرچ ہے، اس کو دنیا والوں نے کہہ لیا، اب آخرت میں اس کے ہاں کوئی ایسا معاملہ نہیں۔ اس لیے جب اس طرح دینے کا معاملہ ہو تو ہاتھ اس طرح دیجیے کہ ایک ہاتھ اپنے دوسرے کو بھی پتہ نہ لگنے دے۔ لیکن جب آپ کوئی اجتماعی کام کرتے ہیں ان میں بڑھ چڑھ کر بے شک حصہ لیجیے، لوگوں کو بتائیے تاکہ باقیوں کو بھی ترغیب ہو۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی سمجھ کی توفیق دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة